ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے شادی سے متعلق ایک اور ویڈیو پیش کرنا ہے، جس میں کون سی شادی بابرکت ہوتی ہے، جس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور وہ شادی برکتیں بہاریں زندگی میں لاتی ہے۔ تو اس عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فضول خرچی، نمائش، زیب و زینت، اسراف و تبذیر ایک فیشن بن چکا ہے۔ ایک دوسرے سے اس میں تقابل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں، حتیٰ کہ غیروں کی بھی نقالی کرتے ہیں، اور اپنی شادیوں میں فضول خرچی، بے جا اسراف کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ ایمان والے بھی غیروں کی نقالی کریں، اور جس میں عبادت کا تصور تھا، نکاح ایک عبادت ہے جس سے آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے آدھے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے، لیکن مسلمان اس کو دوسروں کی نقالی میں، اسراف میں اور تبذیر میں دوسروں سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بے جا اسراف کرنے والوں کو قرآن مجید نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک تبذیر کرنے والے، بے جا اسراف کرنے والے اور فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ تو یقیناً بے جا خرچ کرنے والے بھی اللہ کے نافرمان ہیں۔ حدیث کے مطابق کل قیامت کے روز جن لوگوں کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے، مال و دولت کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ مالدار لوگ تو اس میں اپنی دولت کو پانی کی طرح بہاتے ہی ہیں، اور غریب لوگ بھی کسی طریقے سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی جھوٹی نمائش کے لیے اور دکھلاوے کے لیے، چند لوگوں میں اپنی شہرت اور اپنی ناک بنانے کے لیے بے جا رقمیں قرضوں پر سود پر لیتے ہیں، قرضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے چند دنوں میں تو خوشیاں ان کو دھوم دھام اور خوشیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے بعد میں جو کوفت ہوتی ہے، دل کو جو روگ لگتے ہیں، اور قرض کے بوجھ ان کی کمروں کو توڑ دیتے ہیں، قرض خواہ ان کے پیچھے پڑ کر ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں جو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں اور بے برکتیاں شروع ہوتی ہیں، تو انسان کی زندگی دوستوں اجیرن بن جاتی ہے، اور سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے جا رسموں سے، شادی بیاہ کے نام پر بہت سے حضرات ان رسومات کو عبادت بھی سمجھتے ہیں۔ مہندی کی رسم، جو کہ مہندی کی رسم ہو، سلامی کی رسم ہو، پہناؤنی کی رسم ہو، بے جا حد سے زیادہ
قرض لے کر ولیمے کو دکھلاوے کے لیے ولیمہ کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گودی بھرنے کی رسم، یہ ایسی رسومات ہے جس نے شادی کو بوجھل کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جہیز میں بھی بہت سے حضرات مطالبہ کر لیتے ہیں، گویا کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ فقیر ہوتے ہیں اور وہ بھیک منگے ہوتے ہیں۔ ایک بھیک منگا وہ ہوتا ہے جو راستے پر 1-2 روپیے مانگتا ہے عزت کے، اور وہ کسی کی جیب پر اور کسی کی تجوریوں پر اور ڈاکہ نہیں مارتا ہے، بلکہ وہ صرف روپیہ اور 2 روپے کے سوال کرتا ہے۔ لیکن یہ اپ ٹو ڈیٹ فقیر جو سوٹ بوٹ میں پہنچ کر لڑکی والوں کے یہاں پہنچتا ہے اور بڑے مہذب انداز میں اپنی شرافت کو دکھاتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتا ہے اور جہیز کا مطالبہ کر کے سامنے والوں کے لیے شادی کو بوجھل کر دیتا ہے، گویا کہ ایک فقیر ہوتا ہے یہ بھی اس سڑک چھاپ فقیر میں، اور اس فقیر کے اندر حقیقی معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے ان رسومات سے بچیں، شادی کو آسان بنائیں، رسومات سے اپنی شادیوں کو محفوظ رکھیں، تاکہ یہ عبادت بھی ایمان والے اچھی طریقے سے اور سکون و اطمینان کے ساتھ میں اس کو ادا کر سکیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔